کسی کو بلوچ کے ساتھ جو ہے کوئی ایسی ہمدردی نہیں ہے، صرف اور صرف بلوچ کے سروں کا سودا کیا جا رہا ہے اور اس پہ جو ہے ہر ایک اپنی دکانداری کو جو ہے چمکایا جا رہا ہے۔ ان کی کڑیاں کہاں سے مل رہی ہے، کون ان کو فیڈنگ کر رہا ہے، کون ان کی جو ہے مدد کر رہا ہے، وہ چیز ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو مختلف ذریعوں سے جو ہے لوگ ان کے لیے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے تیار کر کے پھر کیمپوں میں جو ہے بھیج دیتے ہیں۔ قومی دھارے میں شامل ہونے والے کالعدم تنظیم کے رہنما سرفراز بنگل سے گفتگو کر رہے ہیں۔ توڑ مروڑ کر کچھ ایسے افسانے جو شائع کیے جاتے ہیں، سامنے لائے جاتے ہیں تاکہ عوام کی ہمدردیاں ان کے ساتھ بڑھ جائیں۔ کافی موقعوں پہ اور کافی علاقوں میں کچھ ایسی کارروائیاں ہوئی ہیں جو انہی تنظیموں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے، لیکن بعد میں ان کو جو ہے ریاست پہ ڈال دیا جاتا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے تاکہ عوام میں جو ہے ریاست کے خلاف نفرت بڑھے اور حقیقتوں کو جو ہے چھپایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بتا دے کہ کیا یہ گروپ جان بوجھ کر اپنے نرم چہرے دکھانے کے لیے بی او سی جیسے معصوم چہرہ بناتے ہیں یا کوئی اور طاقت انہیں اکٹھا کر دیتی ہے؟ بالکل ان میں جو ہے طاقتیں ہیں، ایسی طاقتیں ہیں بیرون ممالک کے جو ہے کچھ ممالک ملے ہوئے ہیں، ان کی ایجنسیاں، اور باہر جو ہے ان کے بی وائی سی یا جو ہے بی این ایم، بی ایل ایف اور بی ایل اے، ان کے کافی لوگ جو ہے باہر ممالک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے رابطے جو ہے دوسرے ممالک سے ہیں، وہاں سے ان کے لیے جو ہے فنڈنگ جو ہے مہیا کرنا اور ان کو جو ایک معصوم چہرہ جو ہے ان کا بیان کرنا۔ حالانکہ اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو اصل نرسری کا کام یہی لوگ کر رہے ہیں ان تمام تنظیموں کے لیے۔ بی وائی سی کر رہی ہے؟ بالکل بالکل، یہاں سے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، یہاں سے لوگوں میں جو ہے جھوٹ کا بیانیہ ان کو دے کر، جھوٹ کا نعرہ دے کر ان کو تیار کر کے جو ہے آگے بھیج دیتے ہیں۔ تو بلوچ معاشرے میں عام لوگ ان کی اس چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے کہ ہم انہیں یہ بتا دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ اپنی مفادات کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ چیز کرنا چاہیے، اس پہ بالکل ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ کام ان لوگوں کا ہے جو جن علاقوں سے اسمبلیوں میں منتخب ہو کر لوگ آتے ہیں، جو اپنے علاقوں کے جو ہے نمائندگان ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ایسے قبائل جو سردار ہیں جن کے، وہ سرداران اور علاقے کے نمائندے، وہ ان پہ فرض ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں جائیں، عوام کے سامنے، قوم کے سامنے جو ہے ان کی حقیقتیں بیان کریں، اور یہ کرنا چاہیے۔ اچھا، قومی دائرے میں واپسی کے اپنے تجربے کی روشنی میں آپ دوسروں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، دوسروں کو تو میں یہی پیغام دوں گا کہ وہ پہلے تو مجھ سے سبق لے کہ میں نے کیا کھویا، کیا پایا، میں کیوں واپس آیا، کس لیے آیا۔ اور یہ چیز تو یہ لوگ تمام تنظیم اچھی طرح جانتے ہیں کہ نہ میں کسی کے خوف سے واپس آیا ہوں، نہ کسی جو ہے تکلیف سے برداشتہ ہو کے واپس آیا ہوں۔ صرف اور صرف میں نے واپسی کا فیصلہ اس لیے کیا کہ وہاں پہ ان کا جو بیانیہ ہے، جو تحریک خود ساختہ انہوں نے شروع کی ہے آزادی کے نام پر، یہ ایک جھوٹ کا بیانیہ ہے۔ ان کی کڑیاں کہاں سے مل رہی ہے، کون ان کو فیڈنگ کر رہا ہے، کون ان کی جو مدد کر رہا ہے، وہ چیز ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس میں ظاہر میرا ایک کردار رہا ہے، میرا ایک نام رہا ہے، اور ہم نے کافی جو ہے ان کے لیے قربانیاں دی، اپنے بچے ہم نے کھوئے، اپنے ساتھی کھوئے، اپنے علاقے کے لوگوں کو کھویا، بلکہ 70-72 لوگ جو ہے ساتھی میرے صرف مجھ سے جو ہے اس سفر میں جو ہے جدا ہو گئے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ ایک جھوٹا بیانیہ ہے، لوگ بیٹھے ہوئے صرف ایک دوسرے کی جو ہے ٹانگیں کھینچنے کے لیے، ہر ایک اپنی معتبری میں لگا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنی جو ہے دکان کھولی ہوئی ہے، وہ دکانداری ہے، کوئی بلوچ کی جدوجہد نہیں ہے، کسی کو بلوچ کے ساتھ جو ہے کوئی ایسی ہمدردی نہیں ہے، صرف اور صرف بلوچ کے سروں کا سودا کیا جا رہا ہے اور اس پہ جو ہے ہر ایک اپنی دکانداری کو جو ہے چمکایا جا رہا ہے۔ آپ کی بات کو جاری رکھتے ہوئے، کیا یہ درست ہے کہ بی ایل اے یا دوسرے گروپ جو ہے وہ اپنے جنگجوؤں کو ماہانہ تنخواہ بھی دیتے ہیں؟ جی بالکل، ان کے لیے جو ہے ہر چیز جو ہے فکس ہے۔ ابھی دیکھیں افغانستان میں یہ لوگ رہ رہے ہیں، وہ کہاں سے کھاتے ہیں، کہاں سے پیتے ہیں، ان کی فیملیاں کہاں سے کما رہے ہیں، کام تو وہاں پر کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے نا۔ تو ان کی ہر مہینے جو فنڈنگ ہوتی ہے، ہر فیملی کو، وہ فرد کو جو وہ لوگ بالکل فنڈنگ دیتے ہیں، ان کے جو ہے گھروں کو چلا لیتے ہیں، ان کے دوسرے جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرتے ہیں۔ یہ جو بی وائی سی جو بنی ہے، کیا ان کے پروگراموں میں جو آنے والی خواتین ہیں
یہ جب وہ آتی ہے کیا انہیں بھی پیسے ملتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو ان کو ایک ایسا نعرہ دیا گیا ہے بلوچیت کا، جس میں نوجوان مرد اور خواتین مطلب وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے، حقیقتوں کو ریسرچ نہیں کرتے کہ حقیقتاً یہ کس چیز کی جنگ ہے، کیسی تحریک ہے. بس وہ ایموشنل جو ہے بلیک میل ہو جاتے ہیں، ایک جھوٹے جو ہے بیانیے پر سارا کچھ اپنا جو ہے اسی پر ایمان لے آتے ہیں، اور شاعر و شاعری جو ہے کر رہے ہیں اسی پر جو ہے ان کے جذبات آ جاتے ہیں، لیکن ریسرچ کے بغیر ان کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں، اور کافی لوگ جو پچھتا کر ان سے اپنی راہیں جدا بھی کی ہیں، اور آگے بھی آپ نے دیکھنا کہ کافی لوگ ان سی راہیں جو اپنی ان سے جدا کریں گے. باقی ان کا جو تنظیموں کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ان کو استعمال کرتے، صرف اور صرف استعمال کے لیے خواتین کو بھی استعمال کر رہے ہیں، ان سے جو ہے بزرگ اور بچوں اور سب کو. بالکل حالیہ دنوں میں یہ جو BYC کے کافی خواتین جو غیب سے انہوں کو کیمپوں میں ہمیں علم ہے، ہمیں اطلاع ہے کہ کافی خواتین اور نوجوانوں کو یہ لوگ کیمپوں میں شفٹ کر چکے ہیں. حالیہ دنوں میں جو ہے یہ مرسنگ میں ایک سویب لانگو ایک کس نام سے ایسا کوئی وہ ایک بندہ مارا گیا تھا، جس کی BYC میں جو ہے مارنگ کے ساتھ بالکل تصویر ہے، ان کی تصویریں ہیں، ان کے احتجاجوں میں جلسے جلوسوں میں وہ ان کے ساتھ جو شامل رہے ہیں. تو پھر یہ ساری چیزیں جو آپ بیان بھی کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں سمجھ نہیں پا رہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور یہ کچھ کرنے جا رہی ہے، ان کا ایک جو یہ کرتے جا رہے ہیں، پھر یہ بلوچ نوجوان جو ہے انہیں سمجھ کیوں نہیں پا رہے؟ دیکھیں، بلوچ نوجوان کو جو ہے ان کی ایسی تربیت کی جا رہی ہے، ان کی جو ہے ذہن سازی کی جا رہی ہے، تو اس میں بلوچ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بلوچ والدین کا بھی فرض بنتا ہے، جو کل جو ہے کوئی بینر اٹھا کر کسی روڈ پر یا سڑک پر جو ہے کھڑا ہونے سے بہتر ہے کہ وہ آج اپنے بچوں پر جو ہے توجہ دیں، ان کی کارکردگی دیکھیں، ان کی نقل و حرکت پر جو ہے وہ نظر رکھیں کہ ان کے بچے کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتے ہیں، کن کے ساتھ جو ان کے روابط ہیں. تو لوگوں کو اسی طرح یہ لوگ دھوکہ دے کر جو ہے اپنے صفوں میں شامل کر رہے ہیں. یہ صفوں میں کیسے شامل کرتے ہیں؟ دہشت گرد جو یہ گروپ ہے، نئے لوگ اپنے ساتھ کیسے یہ شامل کرتے ہیں؟ ان کو کیسے وہ بتا دیتے ہیں؟ کیا ان کو اتنے اس طرف لانے کے لیے کیا وہ ان کی مائنڈ اتنے کلیئر کر دیتے ہیں کہ بابا آپ یہ کام کر لیں؟ اور لوگ کتنے بیوقوف ہے کہ اس کام میں جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں؟ دیکھیے، لوگوں کو جو ہے غلط افسانے سنا کر، لوگوں کی غلط ذہن سازی کرا کر، ریاست کے خلاف جو ہے غلط پروپگنڈے کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے جذبات میں آ کر اس تحریک کا جو ہے حصہ بنتے ہیں، جو بعد میں جو ہے پچھتاتے ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے انہوں نے مختلف اپنے پیکٹس بنائے ہوئے ہیں، جہاں سے ان کی فیڈنگ ذہن سازی، جیسے BNM ہو گیا، BYC ہو گیا، پہلے وہ ماما قدیر کا جو کیمپ تھا وہاں سے، مطلب BSO، تو مختلف ذریعوں سے جو ہے لوگ ان کے لیے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے تیار کر کے پھر کیمپوں میں جو ہے بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سرفراز بنگل سے یہ بھی بتا دے، کیا BYC اور مارنگ جیسے عناصر بھی اس میں کردار ادا کرتے ہیں؟ جی بالکل، کردار کیسے ادا نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے ذکر کیا یہ لانگو کا جو حالیہ دنوں میں مستنگ میں کسی کارروائی میں مارا گیا تھا، تو ان کی تصویریں بالکل پروف ہے کہ وہ BYC کے ممبر تھے. بعد میں پھر BLA جو ہے ان کو کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارے ممبر تھے. جس طرح یہ زبیر بلوچ کا بھی ہوا ہے تو یہ دال بندین میں آپ دیکھیں BNM نے جو ہے کلیم کر لیا کہ ہمارا ممبر تھا. تو BNM کون ہے؟ BNM BLF ہے، دنیا کو پتہ ہے. سب فرانس میں انسانی حقوق کی تنظیموں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، غلط بیانیاں ان کے سامنے بیان کر کے وہاں سے اپنی دکانداریاں چلا رہے ہیں. ودود مچھ میں مارا جاتا ہے، پہلے اس کی جو ہے تصویریں اسلام آباد لاپتہ، یہاں پر کوئٹے میں لاپتہ، دھرنے، اور ان کے لیے ڈنڈورا جو ہے پیٹا جاتا ہے، اور وہ برآمد جو ہے وہاں سے ہو رہا ہے، مارا جو ہے کارروائیوں میں جاتا ہے، اور پھر بعد میں BLA اس کو کلیم بھی کر رہا ہے. چلے ٹھیک ہے، اگر کوئی غلط آپ کو معلومات دے رہے تو پھر BLA کیوں اس کو کلیم کر رہا ہے کہ میرا جو ممبر ہے.
تو اسی طرح کافی ایسے پروفس ہیں جو لاپتہ لوگوں کے بھی جو لسٹ میں ہیں اور بی ایل اے کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں یا ان کے کیمپوں میں ہیں یا افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مارے گئے ہیں. دیکھیں لاپتہ کی جو لاپتاؤں کے نام پہ جتنی تنظیمیں بنائی گئی ہیں وہ صرف اور صرف ان لاپتاؤں کے لیے بات کرتے ہیں جن کے لوگ جو لاپتہ کے نام پہ جن کا نام لیا جاتا ہے یا ان کے رشتہ دار اس مسلح تنظیموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. باقی لوگوں کے بارے میں یہ لوگ کیوں بات نہیں کرتے؟ دیکھیں ابھی ہمارے جو ہے اسسٹنٹ کمشنر صاحب لاپتہ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے کیوں یہ لوگ نہیں نکلے؟ اسی طرح کافی لیویز کے جو ہے لوگ لاپتہ ہوتے ہیں, تو کیا ان کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ کیا وہ بلوچستانی نہیں ہے؟ وہ اس دھرتی سے جو ہے تعلق نہیں رکھتے؟ اور اسی طرح کافی سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اس چیز کو پروف کے ساتھ کہوں گا کہ 400-500 لوگوں کی میرے ساتھ لسٹ پڑی ہوئی ہے جن کو صرف اور صرف مخبر کے نام پر قتل کیا گیا ہے. کیا یہ بی وائی سی یا کوئی اور لاپتہ کے نام پر جو بھی تنظیمیں باہر آتی ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیے, ان کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھاتی ہیں؟ تو ان کے لیے بھی ان کو آواز اٹھانی چاہیے. یہ صرف اور صرف ان مسلح تنظیموں کے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جن کی کڑیاں ان کے ساتھ ملتی ہیں. بالکل ان کو جو ہے پیچھے سے جو گائیڈ لائن دی جاتی ہے وہ اس پہ جو ہے عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دہشت گردوں کے آپس کے جھگڑوں میں جو ہے لوگ مارے جاتے ہیں یا سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں مارے جاتے ہیں, ان کے گھر والوں کو اصل حقیقت کیسے بتائی جاتی ہے؟ ان کو کیا بتایا جاتا ہے کہ یہ جو مارے گئے ہیں یہ دہشت گرد, تو ان کو پھر کس کے ساتھ یہ لوگ جوڑ دیتے ہیں؟ دیکھیے ایسے کافی لوگ ہیں جو یہ لوگ ان کو خود قتل کر دیتے ہیں. اچھا, یہ کون کرتے ہیں قتل؟ بی ایل ایف, بی ایل اے, مسلح تنظیم والے جو آزادی کا نام لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بعد میں جو اس کا ذمہ دار جو ہے ریاست کو ٹھہراتے ہیں کہ کسی مسلح جڑپ میں جو ہے یہ لوگ مارے گئے ہیں. میری اپنی تنظیم تھی, اس وقت میں یو بی اے میں تھا, تو وہاں مکران میں کوئی کیمپ کمانڈر تھا, تو وہاں پر آپس میں لڑائی ہو گئی. ان کی لڑائی ہو گئی تو 3 بندے جو وہاں مارے گئے, ایک جو ایک طرف کا, 2 بندے جو دوسری طرف کے. میں اس وقت افغانستان میں تھا, کندھار میں. مجھے اطلاع ملی کہ یہاں پر جو اس کیمپ میں لڑائی ہوئی ہے, یہ اتنے جو ساتھی جو مارے گئے ہیں. تو میں نے پھر اپنے سے اوپر جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی بیرون ممالک, ان سے رابطہ کیا. آپ کی ان کے ساتھ رابطہ؟ جی ہاں, رابطہ کیا. جو اپنے اس میں افغانستان میں تھے ان کے ساتھ میں نے رابطہ کیا. میں نے ان کو بتایا کہ خیال کرنا یہ اس طرح کا جو ایک مسئلہ پیش آیا ہے, اس کے لیے جو ہے ایک کمیٹی بنانی چاہیے, اس کی تحقیقات ہونا چاہیے. خیال کرنا کہ ایسا کوئی جھوٹ موٹ کا اسٹیٹمنٹ نہ بنا لینا. تو تقریباً صبح 10 بجے مجھے پتہ چلا, میں نے ان کو اطلاع دے دی, بتایا. تو 4 بجے جو ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ مسلح گروپ کے ساتھ جو ہے جھڑپ ہوئی ہے, تو اس میں جو ہے ہمارے 3 ساتھی جو مارے گئے ہیں. پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ یہ تو آپس میں لڑے ہیں, میں نے آپ کو بتایا بھی, میں نے بتایا بھی آپ کو, آپ مسلح دفاع کے لیے کیوں وہ کریں؟ حالانکہ جو لوگ مارے گئے تھے ان کے لواحقین مکران کے, ان کو علم ہے. پھر انہوں نے میرے سے رابطہ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی ہم لوگوں نے کیا وہ کیا ہے, یہ لوگ جو ہے آپ کی تنظیم جو ہے اس طرح جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے, ہمیں بھی جو اطلاع ہے, یہ تو ہے اس بندے نے, فلان بندے نے جو ہے ان کو مروایا ہے. میں نے کہا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اس بارے میں مجھے بھی علم تھا, میں نے آگے اطلاع دی, لیکن انہوں نے ایک جھوٹ کا بیانیہ دے دیا. تو اسی طرح جو ہے کافی ایسے مسئلے ہوئے ہیں. اس سے یہ لوگ ساچان نام سے کوئی ان کا بی ایل ایف کا ساتھی تھا جو مکران میں تھا, اس سے انہوں نے کیا کروایا, ایک بندے سے جو ہے اس ایک کو کہا کہ آپ کا بھائی جو ہے مخبر ہے, آپ اس کو قتل کرو. اس نے کہا کہ بھائی آپ اس کے خلاف ثبوت لے آئے, میں اس کو قتل کروا دوں. قتل کروں کیوں؟ بولتا نہیں یہ مخبر ہے. تو اس کو تانے دے دے کر, آپ کو پتا ہے کہ بلوچ پشتون میں تو یہ روایت تانے بہت بڑی جو ہے, تو تانا دے دے کر وہ ایک دن جذبات میں آ کر جا کر اپنے بھائی کو جو ہے قتل کر دیتا ہے. واپس آ جاتا ہے یہاں پہ, 1-1.5 مہینہ گزر جاتا ہے, یہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا, میں نے تو غلط کام کیا ہے, غلط حرکت میں نے کی ہے. تو ان کے ساتھ سوال کرتا ہے, بولتا ہے جو آپ لوگوں نے ایسے کروایا, بول رہے ہیں ہاں یہ ایسے تھا. بعد میں جو ہے پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں, پھر اسی بندے کو جو ہے دوسرے ساتھی سے قتل کرواتے ہیں. اس کو اس سے قتل کرواتے ہیں, تو یہ جان کر پھر وہ دوسرا ساتھی جو ان کا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھائی میں نے جو ہے
بہت بڑا نادانی میرے سے ہوئی، میں نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا ان کے جھوٹے بیانیے پر. تو اس نے کیا کیا، میں جو ہے بالکل تنظیم میں کام نہیں کروں گا. اپنی بندوق کے جو اسلحہ اس کے ساتھ تھا، 7 لڑکے تھے، سارا چیزیں جو وہاں رکھ کر جو ہے BLF کے کیمپ پر یہ لوگ روانہ ہو گئے. تو یہ اختر ندیم تھا جس نے پھر پیچھے سے دوسرے لوگوں کو اشارہ کیا. یہ لوگ تقریباً میرے خیال 500 گز بھی آگے نہیں گئے تھے، ان کے پیچھے بندے مار دیے. 6 کے 7 بندے انہوں نے وہاں پہ قتل کر دیے. تو اسی طرح کے کافی مثالیں ہیں جو اپنے ساتھیوں کو خود انہوں نے، کیونکہ وہاں پر کوئی سوال نہیں کر سکتا، سوال پوچھنے والا کوئی کوئی بھی نہیں ہے. اسی طرح 2 لڑکے تھے اپنے اس میں مکران کے، وہ میرے پاس آئے. ان کو انہوں نے مارا تھا، ان کو زخمی کیا تھا. پھر میں نے افغانستان ان کو بلایا، میں نے ڈاکٹر اللہ نظر کو میں نے لیٹر بھیجا، میں نے اس کو پیغام بھیجا کہ آؤ بیٹھو فیصلہ کرو، اگر ان کا کوئی قصور ہے تو آپ جو ہے ان کو بالکل جو سزا ہے دے دو، اگر ان کا قصور نہیں آپ ان کا پیچھے چھوڑ دیں. تو بعد میں پھر انہوں نے کمیٹیاں بنائی، کمیٹیوں نے فیصلے کیے، کمیٹیوں نے انہیں جو ہے بری اور ذمہ قرار دیا. کمیٹی میں 5 تنظیموں کے نمائندے جو انہوں نے بٹھائے. بعد میں پھر انہوں نے جو انہیں بری اور ذمہ قرار دیا، اس کے بعد انہوں نے پھر کمیٹی کے فیصلے کو رد کیا، جو ریکارڈ پر موجود ہے، میڈیا کے اندر جو یہ تمام چیزیں موجود ہیں. میں ایسے ہی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں. تو انہوں کو جو ہے انہوں نے تقریباً زخمی کیا تھا. بعد میں وہ پیٹرول کی ٹینکی پر جو ہے لڑائی ہوئی تھی کہ پیٹرول کا ٹینکی تم نے اتنے پیسے کھائے، میں نے اتنے پیسے کھائے ہیں، ہمیں کیوں نہیں، تم نے جو ادھر پیسے نہیں پہنچائے. اچھا، اسی میں پھر آتا ہوں. یہ بتا دیں کہ غفار لانگو کی حقیقت آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. یہ کوئی میں حقیقت کہہ رہا ہوں، کیا یہ درست ہے کہ غفار لانگو کی حقیقت آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں جان سکتا؟ اور اس میں یہ بھی بتا دیں کہ لاپتہ افراد کا جو یہ جھوٹا بیانیہ آپ نے ابھی اپنے جو ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ لوگ بنا لیتے، آپ کے خیال میں اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ یہ کیسے بناتے ہیں یہ؟ دیکھیے، غفار لانگو کا جہاں تک تعلق ہے، میرے سے زیادہ کوئی اس کی حقیقت نہیں جانتے، سب جانتے ہیں. دیکھیے، اس کی اپنی بیٹی کو محرم کو اچھی طرح علم ہے. وہ خدا کو حاضر ناظر جان کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ یہ جو BLA کا کمانڈر نہیں تھا. غفار لانگو؟ ہاں بالکل، دنیا کو پتہ ہے وہ تھا. تو اس چیز سے کیوں وہ پھر انکاری ہو رہے ہیں، جبکہ ان کی تنظیموں نے انہیں کلیم کیا کہ ہمارا ساتھی مارا گیا. اس سے زیادہ کیا مطلب اس کے لیے جو ثبوت؟ ہاں وہ جو کچھ کرنا ہے ان کو کرے، لیکن اس چیز کو تسلیم کرے. یہ اس چیز کو تسلیم کرے کہ میرا والد ہاں تھا، BLA میں تھا، BLA کا کمانڈر تھا. اس سے انکاری کرنا میرے خیال سورج کو جو ہے انگلی سے چھپایا نہیں جا تو یہ سکتا. تسلیم کیوں نہیں کرتی اپنے والد کو کہ یہ جو تھا BLA کا کمانڈر تھا؟ تو دیکھیں، آپ یہ ان سے پوچھیں کہ کیوں تسلیم نہیں کر رہی نا، حالانکہ پوری دنیا کو پتہ ہے. ماما قدیر تک نے جو ذکر کیا اس کا، غفار لانگو کا. اس نے اپنے جو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ غفار لانگو کیسے مارا گیا، کیوں مارا گیا. ایربیار کے ساتھ جو ہے اس کی اپنی جو ہے اختلاف تھی، اختلاف کی وجہ سے آخری ایام میں اس کو جو کیمپ سے کیسے نکالا گیا. تو کافی ان کے ایسے قصے ہیں جو اچھا یہ بھی بتا انکار دیں، نہیں کر سکتے، جو ان کا تعلق نہیں. انکار نہیں کر سکتے لیکن وہ بتانا بھی نہیں چاہتی، اور یہ حقیقت بھی ہے بالکل حقیقت کہ غفار لانگو جو ہے وہ BLA کا کمانڈر تھا. کالعدم تنظیم کے سرفراز منگل زئی گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا دہشت گرد عناصر نوجوانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، بیرون ممالک کی ایجنسیز دہشت گردوں کو سپورٹ فراہم کرتی ہیں، جھوٹ کا سہارا لے کر عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے.